طالبان کی لیڈرشپ ایک 12 رکنی وفد اپنے سربراہ ملا برادر کی قیادت میں پاکستان پہنچا اور آج مجھے صبح ان سے مذاکرات کرنے تھے اور مذاکرات کرنے تھے کہ جو سلسلہ گفت و شنید کا آگے بڑھ چکا تھا، جو 9 نشستیں دوحہ میں ہوئی تھیں اور وہ معاہدہ جو تقریباً پایا تکمیل کو پہنچ چکا تھا، جس سے امید تھی کہ اس خطے میں امن بحال ہوگا، وہ تعطل کا شکار ہو گیا۔ اور پاکستان کی کوشش ہے، کی کاوش ہے کہ ایک مرتبہ ہم پھر اس سلسلے کو، اس ڈائلاگ کو ریزیوم کریں اور وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے۔ میں یہ کہتے ہوئے مسرت محسوس کر رہا ہوں جناب گورنر صاحب کہ آج جو میری ان کے ساتھ نشست ہوئی ہے وہ کوئی 1.25 گھنٹہ کی نشست تھی اور میں اس نشست سے مطمئن لوٹا ہوں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، ہماری کاوش ہے، پاکستان کی کوشش و کاوش ہے کہ جہاں سے بات ٹوٹی تھی وہاں سے بات کا آغاز ہو اور اس خطے میں امن و استحکام ہو۔ میں نے آج ان سے دستبستہ یہ گزارش کی کہ 40 سال آپ نے کرب میں گزارے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑی قربانی دی ہے اور پاکستان نے کوئی کم قربانی نہیں دی۔ آج بھی 27 لاکھ افغان پاکستان کا مہمان ہے اور ہم نے اپنے قصب پرسی میں بھی ان کو خوش آمدید کہا، اپنے معاشرے کا، اپنی تجارت کا حصے دار بنایا اور اپنے سینے سے لگایا، اور وہ آج بھی یہاں اپنا روزگار بھی کما رہے ہیں اور تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ آج بھی ان کے مریض آتے ہیں اور پاکستان کے اسپتالوں میں ان کا علاج معالجہ ہوتا ہے۔ لیکن کب تک؟ 19 سال کا طویل عرصہ گزر گیا اور $1 ٹریلین دنیا کی سب سے بڑی طاقت گلوبل پاور نے استعمال کیا، نتیجہ نہیں نکلا۔ اور ہم پہلے سے کہتے تھے، اور عمران خان تو پہلے کئی برسوں سے کہہ رہے ہیں کہ there is no military solution to the Afghan war۔ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو اس کا ایک نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہی کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ وہ نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ آگے بڑھے اور خطے میں امن ہو۔ جب امن ہوگا تو روزگار ہوگا، تجارت ہوگی، سرمایہ کاری ہوگی، اور جب سرمایہ کاری ہوگی اور روزگار پیدا ہوگا تو یہاں سے فارغ التحصیل بچے اور بچیاں اپنا مستقبل سنوار سکیں گے۔ کیونکہ سرکاری ملازمتوں میں کتنے لوگوں کو کھپا سکتے ہیں آپ؟ جب تک اکانومی گرو نہیں کرتی روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہو سکتے، اور اگر ہم نے ان بچوں کو روزگار مہیا کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ معیشت کا پہیہ جو ہے وہ رواں دباں ہو، ملک میں سرمایہ کاری ہو، اور سرمایہ کاری کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ امن و استحکام ہو۔ تو یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں اور اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے کوشش کی ہے کہ بات آگے بڑھے۔ اس میں کوئی شک نہیں خواتین و حضرات، they are and they will be spoilers، کیونکہ ایک طبقہ ہے وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ یہاں امن و استحکام ہو، وہ چاہتا ہے کہ پاکستان الجھا رہے، وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ تعلیم اور صحت اور اپنے بچوں کے مستقبل پر صرف نہ ہو، اور وہ ہم ان کو ہماری ترجیحات جو ہیں وہ اور طرف رہیں، اور ہماری معاشی ترقی جو ہے جو اس وقت جو ہے جس سطح پہ ہے،
اگر اس سطح پہ رہتی ہے تو اس ملک میں بے روزگاری بڑھتی چلی جائے گی. اگر ہم نے بے روزگاری کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر ہم نے اکنامکلی گرو کرنا ہے, اور اکنامکلی گرو کرنے کے لیے ہمیں 7 سے 8% سالانہ ترقی کم از کم حاصل کرنی ہے. تب جا کے اس ملک میں بے روزگاری ختم ہوتی ہے, تب جا کے اس ملک میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے, اور یہ سب جڑا ہوا ہے امن و استحکام کے ساتھ. جناب والا, پروفیسر صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی آپ نے, میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ کے مقالے کا بھی شکر گزار ہوں, آپ نے جس کا بیان کیا. اور آپ نے کہا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم امہ کو یکجا کریں, اور ہم بکھرے ہوئے ہیں. یہی کوشش کرنے کی اسی کوشش کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ یہ آج ایک موقع ملا ہے. میں ملتان کافی دنوں کے بعد آیا ہوں. اسی کاوش کو آگے لے کر ہم سعودی عرب گئے. آپ کے علم میں ہے کہ چند روز پہلے وہاں ایک حملہ ہوا تھا, آئل کی تنصیبات پر ایک حملہ ہوا تھا, اور ارامکو کو ہٹ کیا گیا تھا, اور اس سے ایک کشیدگی نے جنم لیا تھا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا ایک رات میں 19% تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا. جب 19% ایک رات میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو پاکستان کا شہری مہنگائی کے بوجھ کے نیچے مزید دبے گا. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس خطے کے امن و استحکام کی حفاظت کریں, اور اگر 2 برادر ملک ہیں اور ان میں اگر کوئی غلط فہمی جنم لے رہی ہے تو اس کو سلجھانے کی کوشش کریں, الجھانے کی کوشش نہ کی جائے. الجھانے والے تو بہت ہوتے ہیں, سلجھانے والے کم ہوتے ہیں. آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آپ کے وزیر اعظم نے بات سلجھانے کی ہے. چاہے وہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان تھے, چاہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے, اور چاہے وہ صدر روحانی تھے, چاہے وزیر خارجہ جواد ظریف تھے, چاہے سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل جبیر تھے. ہم سب نے, چاہے امریکہ کے وزیر خارجہ سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو تھے, ہم نے بات سلجھانے کی کوشش کی ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں اس خطے میں امن ہو اور استحکام ہو. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ کوئی ایک نیا الجھاؤ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اثرات پاکستان پہ تو ہوں گے ہی ہوں گے, اس کے اثرات جو اس خطے پہ پڑ سکتے ہیں, اور اس کے اثرات جو گلوبل اکانومی میں پڑ سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پڑھے لکھے بچے بچیاں بھی تشریف فرما ہے, اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ ریسیشن پہ کیا ہوگا. آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اسپوائلرز پہ اپنا کام کرنا ہے, اور ہم نے اس میز کے اندر رہتے ہوئے اپنا راستہ تلاش کرنا ہے, اور جس میں پاکستان کی بہتری مقصود ہو. جناب والا, میں ابھی لوٹا ہوں عمران خان صاحب کے ساتھ, اور آپ کے علم میں ہے کہ ہم 74ویں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شریک تھے. وہاں یہ سب سے بڑا دنیا کا فورم ہے جہاں گلوبل لیڈرشپ اکٹھی ہوتی ہے, اور دنیا کے مسائل جو ہیں وہ زیر بحث آتے ہیں. پاکستان کی وفد کی قیادت پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کر رہے تھے, میں ان کی ٹیم کا حصہ تھا. مجھے یہ بتاتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے, اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ 7 دن ہمارے پاس تھے, اور ان 7 دنوں میں ہم نے, پرائم منسٹر صاحب نے اور میں نے مل کے, ہم نے 120 نشستیں کی ہیں 7 دنوں کے اندر. اور 120 نشستیں کن سے کی ہیں, میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دینا چاہوں گا. اس میں گلوبل لیڈرز ہیں, P5 کے گلوبل لیڈرز جو تھے ان سے نشستیں ہوئی ہیں. ان میں دنیا کے مختلف کانٹیننٹ سے تشریف لائے ہوئے فارن منسٹرز تھے. اس میں آپ کے تھنک ٹینکس تھے جو اوپینین
میکرز ہوتے ہیں, جو معاشرے کی جو تھنکنگ ہے اس کو فارمولیٹ کرتے ہیں, جو پالیسی فارمولیشن میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ان میں دو ایسے ادارے ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. کاؤنسل فار فارن ریلیشنز, آپ پوری طرح واقف ہیں, اور ایشیا سوسائٹی جو نیو یارک کا ایک بہت مشہور تھنک ٹینک ہے. وہاں عمران خان صاحب کو جانے کا اتفاق بھی ہوا اور پاکستان کا اور کشمیر کا مقدمہ پیش کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا. اس کے ساتھ ساتھ میڈیا انٹریکشن ہوئے, چاہے وہ CNN تھی, چاہے وہ فاکس نیوز ہے, چاہے وہ CNBC تھی, ان سب اداروں سے, چاہے نیو یارک ٹائمز کا ایڈیٹوریل بورڈ ہے. خواتین و حضرات, آپ دیکھتے رہے ہیں, آپ پچھلے 10 سال کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں, اور یہ میں بات ذمہ داری سے کر رہا ہوں, پڑھے لکھے لوگوں کی محفل ہے, یہ کوئی عوامی جلسہ نہیں ہے, یہ پڑھی لکھی محفل ہے. آپ پچھلے 10 سال کے آرٹیکلز اٹھا کے دیکھ لیں, ان کا مطالعہ کر لیں. نیریٹو جو ہے وہ پاکستان کے خلاف رہا ہے. کوئی آپ پہ دوگلا پن کا الزام لگاتا تھا, کوئی آپ کو دہشت گردوں سے تشبیہ دیتا تھا, قسم قسم کے الزامات آپ پہ لگتے رہے. کوئی آپ کو کہتا تھا, اور جو ساؤتھ ایشیا کی اسٹریٹجی 2017 میں آئی, چھپی ہوئی ہے, آپ کے سامنے ہے ویب سائٹ پہ, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس پہ افغانستان کی جتنی کباہتیں ہیں وہ پاکستان کے کھاتے میں ڈالی گئی. القصہ مختصر, جتنا بیانیہ تھا وہ پاکستان کے حق میں نہ تھا. میں آج بہاؤالدین زکریا کے آڈیٹوریم میں یہ اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے ان چند ماہ کے بیانیے کو اٹھا کے دیکھ لیں, واشنگٹن پوسٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں, نیو یارک ٹائمز کو اٹھا کے دیکھ لیں, ڈیلی ٹیلی گراف کو اٹھا کے دیکھ لیں, انڈیپینڈنٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں, الجزیرہ کو دیکھ لیں, BBC کو دیکھ لیں, CNN کو دیکھ لیں, نیو یارک ٹائمز کو دیکھ لیں. بیانیہ بدل چکا ہے اور آج پاکستان کے حق میں لکھا جا رہا ہے. اور یہ میں زبانی کلامی بات نہیں کر رہا, یہ چیزیں ایسی ہیں جو نکالی جا سکتی ہیں, پڑھے لکھے لوگ ان چیزوں پر نظر رکھتے ہیں. یہ بیانیہ کیسے بدلا ہے, یہ بیانیہ کیوں بدلا ہے, یہ سوچنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں اللہ کی رحمت جب شامل حال ہوتی ہے تو حالات بدلتے ہیں. لیکن میں آج بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے پنڈال میں یہ کہہ سکتا ہوں اور فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ہال میں جناب گورنر وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اس بیانیہ کو بدلنے کے لیے اس ناچیز کے نشان پر مہر لگا کر وہاں بھیجا. اور اعتماد کیا کہ اگر ہم بھیج رہے ہیں تو کسی مقصد کے لیے بھیج رہے ہیں, نیشنل پالیسیز کی فارمولیشن کے لیے بھیج رہے ہیں. اور آج پاکستان کو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی صفوں میں سے ایسے لوگ ٹٹولیں, اور ہماری صفوں میں لوگوں کی کمی نہیں ہے. یہ ملک ٹیلنٹ سے بھرا ہوا ہے, بدقسمتی سے ہماری نظر کمزور ہے, ہماری نظر صحیح لوگوں پہ پڑتی نہیں ہے. اور اگر ہم صحیح لوگوں پہ نظر ڈالیں تو اس ملک میں صلاحیت کی کمی نہیں ہے. اگر ہم اس ملک کی اپنی صلاحیت کو اجاگر کر لیں تو انشاءاللہ پاکستان کا موقف اور پاکستان کا مقدمہ بہت طریقے ایسن لڑا جا سکتا ہے. جناب والا, آج آپ دیکھیں جتنی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, آپ ان کا بیانیہ اٹھا کے دیکھ لیں. اور میں دو کا تذکرہ کر دیتا ہوں. ہیومن رائٹس واچ, آپ خود ممبر آف پارلیمنٹ رہے ہیں, ہاؤس آف کامنس کے ممبر رہے ہیں, ان چیزوں سے پوری طرح آپ واقف ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل, یہ دو ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو دنیا کے ہیومن رائٹس کے بیانیہ کو, جسے کہتے ہیں نا, اس کو
اس کو سیٹ کرتی ہیں. آج آپ دیکھیں، اور میں جنیوا سے ہو کے آ رہا ہوں، اور مجھے یہ کہتے ہوئے اطمینان ہو رہا ہے کہ جناب گورنر صاحب، جناب چانسلر صاحب، میں جنیوا میں تھا اور ہمارے مد مقابل جو بھارت کے مندوب تھے وہ بھی وہاں تھے. مجھے ایک ہیومن رائٹس باڈی دکھا دیں جنہوں نے ہندوستان کی ہاں میں ہاں ملائی ہو. ایک. اور خدا کے فضل و کرم سے میں کہہ سکتا ہوں there was not one human rights organization at the Human Rights Council in Geneva جو پاکستان کے موقف کی تائید نہ کر رہی ہو. The narrative has changed and the narrative is changing. اب یہ ایک طویل لڑائی ہے. یہ T20 میچ نہیں ہے، یہ ایک ٹیسٹ میچ ہے. اور ٹیسٹ میچ میں وہی جیتتا ہے جس میں سبسٹنس ہوتا ہے، جس میں کیریکٹر ہوتا ہے، وہ جیتتا ہے. پاؤں تلے بٹیرا آ جائے شکاری کوئی نہیں بن جاتا. ایسے کئی شکاری ہم نے آیا کئی دیکھے. لیکن جب سبسٹنس ہوتا ہے، لاجک سے آپ بات کرتے ہیں، تو پھر دنیا آپ کی طرف توجہ کرتی ہے، اور دنیا نے آپ کی طرف توجہ کرنی شروع کر دی ہے. اب قوم کو محسوس کرنا ہے کہ the world has started looking towards you. Are we ready? Are we united as a nation? کیا آج ہماری صفوں میں وہ دمخم ہے؟ کیا آج ہماری معیشت میں وہ طاقت ہے جو ہونی چاہیے؟ آج بھارت کی طرف لوگ دیکھتے ہیں تو کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بھارت نے پچھلی 3 دہائیوں میں 7, 8, 9% گروتھ کی ہے. آج وہ ایک ارب کی مارکیٹ ہے، منڈی ہے. منڈی کشش جو کشش ہے، یہ نہیں کہ آپ کا بیانیہ کمزور ہے. آپ کا بیانیہ کمزور نہیں ہے، آپ کی جیب خالی ہے. جب آپ ہاتھ پھیلائیں گے دنیا کے سامنے، جب آپ کشکول لے کے پھریں گے، جب آپ IMF کے محتاج ہوں گے، تو دنیا آپ پر توجہ نہیں دے گی. وہ سادی سرائے کی جاز ہے نا، انڈے گھر دانے انڈے کملے بھی سیانے. دانے مک گیا، دانے مک گیا. اور آج تک ملک ایسی قیادت چاہیے جنہوں کا دامن صاف ہوئے، جڑے دانے خزانے بچ پاویں، ذاتی تجوریاں چ نہ پاویں. یہ ہے فیصلہ، یہ ہے فیصلہ جو قوم نے کرنا ہے. یہ ہے فیصلہ جو قوم نے کرنا ہے. اور یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے جناب گورنر صاحب، یہ پاکستان کی تاریخ کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے. اگر ہم نے صحیح سمت میں موڑ کاٹا تو انشاءاللہ اسکائی از دا لمٹ. اور خدا نہ خواستہ ہم بھٹک گئے تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ تاریخ نے ملکوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے. تاریخ نے یورپ کے نقشے کو بدلتے دیکھا ہے. تاریخ نے برلن وال کو گرتے بھی دیکھا ہے. تاریخ نے یونیفیکیشن آف جرمنی بھی دیکھی ہے. اگر ہماری زندگی میں جرمنی یونیفائی ہو سکتا ہے تو کشمیر آزاد کیوں نہیں ہو سکتا؟ سوچنے کی بات ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ نعرہ اکبر تم نے لگوا دیا، کشمیر سے رشتہ کیا لا الہ. یہ سبق تمہیں دیا کس نے؟ یہ سبق تمہیں کس نے دیا؟ یہ سبق تم کو اس نے دیا جس کا اس بنانے تم آئے ہو. بہاؤدین زکریا نے کہا لا الہ الا اللہ. یہ ان صوفیاء کا کلام ہے، یہ ان صوفیاء کا کمال ہے جس نے بر صغیر میں مندر گرائے نہیں، مسجد آباد کی ہے. اور جب انہوں نے، اور میں نے سنا کہ آج بھی بی جے پی کی سرکار کا اگلا بار جو ہے
وہ بابری مسجد پہ ہونا ہے. بابری مسجد کی جگہ وہ رام مندر تعمیر کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے حوالہ دیا ڈاکٹر مظفر مہدی صاحب. میں عمر کوٹ گیا اور میں عمر کوٹ میں نے جلسہ کیا شیو کے مندر میں. کیوں؟ کیا اور عمر کوٹ میں کوئی میدان نظر نہیں آتا تھا مجھے؟ Why did I go into a temple? اس لیے کہ بھارت کو پیغام دے رہا تھا کہ تم مسجدیں گرانے کا ارادہ رکھتے ہو، ہم تو یہاں اقلیتوں کی حفاظت کا عزم کیے ہوئے ہیں. مت بھولو کہ آج بھی 18 سے 20 کروڑ مسلمان ہیں جو ہندوستان میں آج بھی آباد ہے. اس راستے پہ نہ چلو جس راستے پہ چل کر تمہیں دقت ہوگی. 5 اگست کا فیصلہ خواتین و حضرات، تاریخ اس بات کی گواہ ہوگی انشاءاللہ کہ 5 اگست کا فیصلہ جو نریندر مودی سرکار نے کیا وہ اس کی بہت بڑی حماقت تھی. وہ کشمیری جو بکھرے ہوئے تھے، وہ کشمیری جو مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے، آج میں چیلنج سے کہتا ہوں ایک کشمیری قائد کو یا قیادت کو یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے نمائندے کو نریندر مودی دلی میں یا سری نگر میں لے آئے اور جو 5 اگست کا اس کا اقدام ہے وہ اس کے حق میں بیان دے دے، میں وزارت چھوڑ دوں گا. Why? One fatal mistake can be a watershed in a nation's history. ہم تاریخ کے طالب علم ہیں and this is a watershed. This is a watershed. اب سوال یہ ہے کیا قوم کو اس کا ادراک ہے؟ کیا قوم سمجھ پا رہی ہے کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، کہاں پہنچ سکتے ہیں یا نہیں؟ وقت آپ کا انتظار نہیں کرے گا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. قیادت وہ ہوتی ہے جو بھاپ جاتی ہے when the iron is hot and when to strike. Ladies and gentlemen, the time to strike has come. This is the time to strike because the narrative has changed and the narrative has changed for Pakistan after decades. After decades. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کشمیر کا رشتہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ، وہ آج وہ اتنے زور سے گونج رہا ہے. آج 59 یا 60واں دن ہے، دن اور رات کا کرفیو وہاں جاری ہے. کیا خیال ہے حوصلے ٹوٹ گئے؟ نہیں ٹوٹے، نہیں ٹوٹے. ہمیں جو خبریں مل رہی ہیں جس دن کرفیو ہٹا تو ان کو اصلیت اور اصلی چہرہ دکھائی دے دے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، جناب چانسلر صاحب یہ غلام نبی آزاد کہہ رہے ہیں. غلام نبی آزاد کون ہے؟ غلام نبی آزاد لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، راجیہ سبھا کا سابق وزیر اعلیٰ ہے مقبوضہ کشمیر کا. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں گیا اور میں 6 دن وہاں گزار کے آیا اور اس نے جب اپنی روایات بیان کی ہے بہت بھیانک نقشہ کھینچا ہے اس نے. اور کل اگر آپ نے سابقہ چیف جسٹس آف انڈیا کا بیان آپ کی نظر سے گزرا ہو، میری نظر سے گزرا ہے، جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کا میں ایک ہی جملہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آج آپ کہاں کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں by the action of 5th of August Narendra Modi has sown the seeds of a guerrilla war. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، فارمر چیف جسٹس آف انڈیا کہہ رہا ہے. سو خواتین و حضرات،
یہ حالات ہیں جن کو سمجھنے کی قوم کو ضرورت ہے، اور مجھے امید ہے کہ قوم جب انشاءاللہ اس کو سمجھے گی اور سمجھ کر جب آگے نکلے گی تو وہ صوفیاء کا جو پیغام ہے، آپ نے صحیح کہا، صوفی کی اپروچ انکلوسیو ہوتی ہے، وہ دھتکارتا نہیں ہے، وہ اپناتا ہے۔ یہ ہے صوفی کی اپروچ، اور آج پاکستان کو وہ صوفی اپروچ چاہیے۔ وی ہیو ٹو برنگ دا نیشن ٹوگیدر۔ ہمارے ہاں مختلف فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، ہمارے ہاں اٹانومی کی، پروونشل اٹانومی کی طویل تاریخ رہی ہے، 73 کے آئین سے پہلے اور 73 کے آئین کے بعد بھی۔ ہمارے ہاں پروکیلزم، پروونشلزم، ریجنلزم کی باتیں بھی ہوتی رہی ہیں، آج بھی ہیں، اور کہیں کہیں تو حالات اور واقعات کی ضرورت بھی ہے۔ بہرنو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ آج خواتین و حضرات، دنیا میں اسلام فوبیا ہے۔ آج اسلام کو ایک خاص رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ آج اسلامک ٹیررزم کی بات کی جاتی ہے۔ واٹ از اسلامک ٹیررزم؟ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ۔ ڈز ٹیررزم ہیو اے ریلیجن؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دس از ہندو ٹیررزم، دس از اسلامک ٹیررزم، دس از بودھ ٹیررزم، دس از نانسنس۔ لیکن دس نانسنس ہیز بین سولڈ پوسٹ 9/11، اور دنیا نے بائی کیا، مصلحتوں کے تحت، مفادات کے تحت دنیا نے بائی کیا۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا، اور میں آپ کو یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا، اور یہ معمولی فیصلہ نہیں کیا۔ ہم نے وہاں فیصلہ کیا ترکی، ملیشیا اور پاکستان کے وزیر اعظم ملیشیا، وزیر اعظم پاکستان اور صدر ترکی نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم نے اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنا ہے۔ اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کاؤنٹر نیریٹو بنانا ہے۔ کاؤنٹر نیریٹو بنانے کے لیے ہمیں میڈیا وار میں جانا ہوگا، اور میڈیا وار کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم تینوں ملک مل کر ایک نیا انگلش چینل لانچ کر رہے ہیں، جو پاکستان کو نہیں، جو اسلام کے نقطہ نظر کو اجاگر کرے گا، جو اسلام کی تاریخ کو اجاگر کرے گا، جو اسلام کے ہیروز کو اجاگر کرے گا، جو آپ کو، نئی نسل کو بتائے گا کہ ہمارے ہیروز کون تھے، انہوں نے کیا حاصل کیا، پھر ہم بھٹکے تو کیسے بھٹکے، ہم نے واپس لوٹنا ہے تو کیسے لوٹنا ہے۔ That means education. The new generation has to be educated. ان کے ذہنوں میں بیج بونے ہوں گے، اس نسل کے ذہن میں بیج بونے ہوں گے، تب بنے گا نیا پاکستان۔ نئے پاکستان کے لیے نئی سوچ کی بنیاد رکھنی ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جو چینل جس کا اعلان کیا گیا ہے، یہ مقابلہ کرے گا ان کیریکیچرز کا جنہوں نے دنیا اور مسلمانوں کے جس کو کہتے ہیں نا جذبات کو مجروح کیا۔ جب حضور کی شان میں کارٹون اور گستاخی کی گئی، ہم سب کی دل آزاری ہوئی۔ خدا کے فضل و کرم سے پاکستان واحد ملک تھا، پہلا ملک تھا جس نے علم اٹھایا ان کے خلاف، اور آج پوری OIC اس کی تائید کر رہی ہے۔ ہم نے انہی چیزوں کو لے کر آگے بڑھنا ہے، اور جناب چانسلر، جناب گورنر، وائس چانسلر صاحب، اساتذہ کرام، کل وزیر اعظم نے ایک نیا ویژن پیش کیا ہے آف اے یونیفائڈ سسٹم آف ایجوکیشن۔ انہوں نے کہا ہم بٹے ہوئے ہیں، کوئی مدرسے میں پڑھ رہا ہے، کوئی اردو میڈیم کا ہے، کوئی انگلش میڈیم کا ہے، ایک کی دوسرے میں ربط نہیں ہے، سلیبس ملتے نہیں ہیں، ذہن نہیں ملتے، سوچ نہیں ملتی، تعلیم نہیں ملتی، کوالٹی آف ایجوکیشن یکساں نہیں ہے۔ ہمیں ایک
ایک نئی نسل اور نئی قوم بنانے کے لیے ہمیں ایک یونیفارم سسٹم آف ایجوکیشن دینا ہے، ایک ویژن کل پیش کیا ہے، اور انشاءاللہ اس ویژن پر ہم جب عمل پیرا ہوں گے تو پھر آپ کی درسگاہوں سے، پھر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے انشاءاللہ ایسے بچے اور ایسی بچیاں نکلیں گے جو پاکستان کے محافظ ہوں گے، جو پاکستان کے سپاہی ہوں گے، جو پاکستان کے آنے والے گورنرز ہوں گے، جو پاکستان کے آنے والے منتخب نمائندگان ہوں گے، جو پاکستان کے ڈاکٹرز ہوں گے، انجینئرز ہوں گے، پاکستان کی سول سروس ہوں گے، فرام amongst your ranks. اور انشاءاللہ اور میں ان سے اتفاق رکھتا ہوں غدر مہدی صاحب کی ایک بات سے کہ اگر ہمارے ہاں جنوبی پنجاب کے لیے میرا سوال یہ ہے کہ اگر رورل اور اربن سندھ کے لیے ملازمتوں کا کوٹا ہو سکتا ہے تو شمالی اور جنوبی پنجاب کے لیے کوٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں میرے تن کا بچہ، میرے تن کا پوتر، میرے تن کی جیو کو جان کیوں نہیں مل سکتی ہے؟ ہم نے یہاں رہنا ہے اور یہاں دفن ہونا ہے، اور خدا کی قسم میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں جناب چاچا صاحب، میرا زندگی کا جو آخری میرا ہے نا خواب، وہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں ایز این آنری لیکچرر بننے کا ہے. And I mean it. I want to spend the last years of my life devoting myself to an institution affiliated with my ancestors. مجھے فخر ہے اس نام پر، مجھے فخر ہے اس گنبد پر جو میری پہچان ہے. اور اگر اس کی درسگاہ میں اگر کوئی 2-4 ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہہ جاؤں تو میں اس کو بہت بڑا اعزاز سمجھوں گا، اس وزارت خارجہ سے بھی بڑا اعزاز سمجھوں گا. تو جناب والا، میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہوں گا، یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، توجہ کی ضرورت ہے. بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کو وہ توجہ نہیں دی گئی جو ملنی چاہیے تھی ایلوکیشن کے لحاظ سے. اس پہ آپ کہیں، اس پہ ہائر ایجوکیشن کا ان کی ذمہ داری ہے. اور طارق بنوری صاحب جو ہیں، ٹونڈی صاحب، مل کے کوڈی پیسوں انشاءاللہ، فکر نہ کر. بالکل، بیکاز اپنے لیے نہیں، for the right of this university, I'll stand by you. I'll stand with each and every faculty member of Bahauddin Zakaria and fight your case. Fight the case for your educations. کیا وجہ ہے کہ میرے ملتان کو وہ توجہ نہیں دی جاتی؟ کیا وجہ ہے؟ یہ سوال اٹھیں گے اور ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ 5 تاریخ کو وزیر اعلیٰ ملتان تشریف لا رہے ہیں، میں بات کروں گا.